الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور تقریباً سورہ بقرہ کی یہ 3 آیات بزرگوں بوڑھوں کو بھی یاد ہوتی ہیں. ان آیات کا مفہوم، معنی اور تفسیر، ان کی اہمیت، فضیلت اور عظمت اور شان اور فوائد
آج کے اس مختصر سے دورانیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سنیے، ایمان تازہ کیجئے اور پلے باندھ لیجئے۔ قرآن کریم کا ایک کمال ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب میں ایک سورت کا آغاز جس مسئلے سے کرتے ہیں، اختتام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دماغ حاضر رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 283 آیات پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ بقرہ کی ابتدا میں متقین اہل ایمان کی صفات بیان کی۔ سورۃ البقرہ مکمل ہونے والی ہے، سورہ بقرہ اختتام پذیر ہونے والی ہے، تو آخر میں بھی فرمایا آمن الرسول، ادھر فرمایا الذین یؤمنون، ادھر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ اکبر۔ مضمون جہاں سے شروع کیا آخر میں اس کا نچوڑ پھر ذکر کر دیا۔ میں لفظی ترجمہ ذکر کرتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے ان کی عظمت سن لیجئے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی ان آیات کی فضیلت، شان، عظمت بہت سارے احادیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من بیت کنز من تحت العرش لم یعطہن نبی قبلی۔ ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ، مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اختتامی آیات خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہیں۔ کہاں سے؟ من بیت کنز من تحت العرش، عرش کے نیچے خزانے کے گھر سے۔ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے مجھے یہ آیتیں دی گئی ہیں۔ لم یعطہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی ہیں۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من قرأ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
کہ نبی کریم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو بندہ ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے کفتاہ، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ہری پور والوں خدا را سنیے اور توجہ سے سنیے، فرمایا جو یہ آیتیں پڑھے گا رات میں تو کفتاہ، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ واہ قربان جاؤں، نبی کریم کے فرامین جوامع الکلم ہوتے ہیں، ایک ایک جملے میں علوم کے سمندر اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ذکر کیا کس چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی، صرف اتنا کہا جو رات کو پڑھے یہ اس کے لیے۔ اب کس کے لیے سنیے ذرا، یہ نہیں فرمایا کس چیز کے لیے، اس لیے علماء نے اس کو عام رکھا۔ فرمایا کفتاہ اے دفعتا عنہ الشر، شر دفع کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسرا معنی قیل کفتاہ من کل شیطان، ہر شیطان کو دفع کرنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن بھر جتنی غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں، رات کی یہ 2 آیتیں ان سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ کفتاہ، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لیں سو جائے کفتاہ، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے بھی یہ کافی ہو جائیں گی۔ یعنی قیام اللیل نہ بھی کیا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنے فائدے ہیں، لوگ محروم ہیں۔ یاد کیجئے، ورد بنا لیجئے۔ اور دوسری حدیث پڑھنے لگاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، جب نبی کریم کو معراج پہ لے جایا گیا۔ کہاں پہ؟ معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو سیر پہ لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ قرآن نے ذکر کیا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سدرۃ المنتہا تک، خود نبی کریم ذکر کرتے ہیں، فرمایا مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا پہ۔ جب میں پہنچا، ہری پور والو، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے۔ سدرہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بیری کو۔ بیر جانتے ہیں نا، جس کے میوے اور پھل بھی کھاتے ہیں۔ سدرہ بیری کا درخت ہے، اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، وہاں سے جبریل لے کے نیچے آتے ہیں، اور نیچے سے جب کوئی چیز جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر جاتی ہے، اوپر سے بھی یہاں تک اور نیچے سے بھی۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں نبی کریم معراج کی رات آگے بڑھتے ہیں،
جبریل رک جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل سارے راستے میرے ساتھ رک کیوں گیا؟ فرمایا اگر ایک قدم بھی بڑھاؤں گا 600 نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے ہری پور والوں شان بشریت کہ جہاں سید الملائکہ نوریوں کے سردار کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں بشر کے سردار کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ مقام ہے۔ نبی کریم پہنچتے ہیں، سنیے حدیث، فرمایا فَأُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً۔ اس سدرۃ المنتہا کے مقام پر نبی کریم کو 3 چیزیں تحفے میں دی گئیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں تحفے میں دی گئیں۔ پہلا تحفہ اوتی الصلوات الخمس، 5 نمازیں تحفے میں ملی۔ کتنی؟ قبول ہیں جی؟ یہ تحفہ ہے جو سدرۃ المنتہا پہ ملا نمازوں کا۔ وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اور نبی کریم کو سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں وہاں دی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں وہ جبریل کے واسطے سے ملتی گئی ہیں، لیکن یہ آیتیں جبریل کے واسطے سے نہیں، براہ راست اللہ نے عطا کی ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ 2 تحفے، اور تیسرا تحفہ جو نبی کریم کو ملا وہ کون سا؟ غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقمحات۔ یہ تحفہ دیا گیا کہ میرے پاک پیغمبر تیری امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا میں باقی گناہ معاف کر دوں گا۔ جو کیا نہیں کرے گا؟ شرک نہیں کرے گا، باقی معاف کر دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ کوئی عظمت نظر آ رہی ہے ان آیات کی جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں؟ اور تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ جبریل بھی بیٹھے ہوئے نبی کریم کے ساتھ۔ کیا شان ہے! اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور ساتھ جبریل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بینما جبریل قائد، جبریل بھی بیٹھے ہوئے ہیں عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمع نقیزا من فوقہ، اوپر سے کچھ آواز سنائی دی گئی۔ کیا؟ کچھ آواز سنائی دی گئی، کھڑکار سی آئی۔ فرفع رأسہ، جبریل نے یوں سر اٹھایا۔ فقال، جبریل نے فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم۔ عجیب الفاظ۔ جبریل سر اٹھاتے ہیں، اوپر کی آواز سنتے ہیں تو دیکھ کے کہتے ہیں یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کے دن کھلا ہے۔ لم یفتح قط الا اليوم، آج کے دن سے پہلے آسمان کا یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ فنزل منہم ملک، جب دروازہ کھلا تو جبریل دیکھتے ہیں فرشتہ اترتا ہے آسمان سے۔ فنزل منہم ملک فقال، پس جبریل نے فرمایا ھذا ملک نزل الی الارض، یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اتر رہا ہے۔ لم ینزل قط الا اليوم، جو آج کے دن سے پہلے اترا بھی نہیں ہے۔
جبریل نبی کی مجلس میں اس فرشتے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دروازے سے جو آج فرشتہ اتر رہا ہے پہلی دفعہ زمین پہ اتر رہا ہے، فسلم، اس فرشتے نے سلام کیا، وقالا، اور نبی کریم سے فرمایا، ابشر بنورین اوتیتہما، ابشر بنورین، آپ کو بشارت ہو دو نوروں کی۔ کتنے نوروں کی؟ دو نور آپ کو دیے گئے ہیں، لم یؤتہما نبی قبلک، یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ کون سے دو نور؟ پہلا نور فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، پہلا نور کیا ہے؟ میرے دوستو ویسے ہی نہیں اتنی شان ملی، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بلکہ آسمانی ساری کتابوں کا نچوڑ ہے اس میں۔ اور علامہ ابن کثیر تو فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو جملے جو ہیں پورا دین ہی ان دو جملوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو پہلا نور جس کی بشارت فرشتے نے دی ہے وہ ہے فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نور وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ کمال کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، تو جو بھی حرف اس سے پڑھے گا اس کے بدلے میں تجھے ضرور اجر عطا کیا جائے گا، جو پڑھے گا اجر دیا جائے گا۔ اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا مقام اس سورت کو جو ملا ہے، یہ آخری جو آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں مختصر سا، آپ سنیے پھر اس کی میں تفسیر کرتا ہوں۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ہری پور والو سنیے، آمن الرسول، ایمان لائے رسول، دل سے تصدیق کی رسول نے، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی قرآن و سنت پہ سب سے پہلے یقین اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والمؤمنون، اور مومن بھی تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ کل آمنا، یہ سارے کے سارے ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے، وقالوا، اور کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم نے اطاعت بھی کر دی ہے، غفرانک، غفرانک، نسأل غفرانک،
تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا اللہ مکلف نہیں بناتے، اللہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی نفس پر، الا وسعہا مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت ہر نفس کے لیے اسی کا اجر ہے، اسی کا بدلہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبات اور اسی کی سزا ہے، اسی کا وبال ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا تو ہمارا مواخذہ نہ کر، گرفت نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کر جائیں تو گرفت نہ کر، ربنا ولا تحمل علینا اصرا اور اے ہمارے رب لا تحمل علینا اصرا ہم پہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جس طرح کہ تو نے بوجھ ڈالا، وزن ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، لا طاقت لنا بہ جس کے اٹھانے کی ہم میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، واعف عنا درگزر کر دے ہم سے، معاف کر دے، واغفر لنا پردہ پوشی کر دے، مغفرت کر دے، وارحمنا رحمت کر دے، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا و کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین پس ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ کتنا عجیب معنی ہے، صرف الفاظ کے معانی سے کتنا ایک لطف اور ایک شیرینی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اب ذرا نزول سن لیجیے، وہ بھی آپ کے سامنے حدیث سے ذکر کرتا ہوں۔ یہی سورت البقرہ ان آیات سے جو پہلی آیت ہے، آمن الرسول سے پہلی آیت، جب یہ آیت نازل ہوئی وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ اگر تم ظاہر کرو وہ کچھ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ اس پہ تمہارا حساب کرے گا، ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، پھر حساب کے بعد فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آیت اتری صحابہ پہ بہت گراں گزری، بہت بھاری گزری، بعض کو سمجھنے میں یہ بہت گراں نظر آئی، اور کیوں گراں نظر آئی وہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کا کہا طاقت رکھتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، نماز کا کہا
طاقت ہے تو نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ پر ایسی آیت اتری ہے کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسی آیت اتری کہ جس کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم نے فرمایا کون سی آیت؟ فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، دونوں کا حساب ہوگا۔ تو یا رسول اللہ دل تو ہمارے بس میں نہیں ہے، دل تو ہمارے، اس میں تو کئی وسوسے آتے ہیں، کئی خیالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی مسجد میں بیٹھے بھی غلط خیالات آ جاتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے آ جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے بھی غلط خیالات آتے ہیں۔ تو اگر دل کی اندر کی چیزوں اور وسوسوں اور مخفی چیزوں پر بھی گرفت ہو تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے فوراً جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابہ، کیا تم اہل کتاب کی طرف بننا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا؟ یہودی و عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی بھی کر دی۔ یعنی کیا کہہ رہے تھے؟ سن تو لیا، ماننا شاننا کوئی نہیں، عمل بھی کوئی نہیں کرنا۔ تو فرمایا کیا تم ان کی طرح بننا چاہتے ہو؟ یہ نہ کہو کہ سن لی یا نافرمانی کی، بلکہ قولوا سمعنا واطعنا غفرانک، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تم تو یہ کہو کہ اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت بھی کرتے ہیں اور ہم نے آپ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، تیری مغفرت بھی چاہتے ہیں۔ سارے صحابہ سے کہلوائے یہ جملے کہ کہو شابہ، سمعنا واطعنا، کیا کہو؟ اللہ۔ آیت گراں گزری، سوال اٹھایا، نبی کریم نے فرمایا سوال نہ اٹھاؤ بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سن لیا، اطاعت بھی کریں گے۔ جب اطاعت کے لیے تیار ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ فوراً اگلی آیتیں نازل ہو گئیں۔ جب یہ تیار ہوئے کہ اللہ جیسے بھی ہے سن بھی لیا، اطاعت بھی کریں گے، تو اگلی آیت نازل ہوئی کون سی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پہ بوجھ نہیں ڈالتے مگر اتنا ہی ڈالتے ہیں کہ جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ جس کی طاقت ہے اس پہ گرفت بھی ہوگی نہیں کرو گے، اور جس کی طاقت نہیں اس کی گرفت بھی نہیں ہے۔ کیا عجیب بات ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ تو شان نزول تھا، اب تفسیر ذرا سن لیجئے مختصر سے انداز میں۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول، الرسول سے مراد نبی کریم ہے۔ کس پر ایمان لائے؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو نازل کی گئی ہے ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ کون؟ علامہ ابن عاشور اور ابن عطیہ نے ایک سوال اٹھایا، سوال سنیے جواب سنیے۔ سوال یہ اٹھایا کہ اس آیت کا تو مطلب سمجھ میں نہیں ہے، ایمان لائے مومن، کیا؟ تو مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن بھی ایمان لائے، تو مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو ایمان لائے۔ تو علامہ ابن عطیہ کہتے ہیں
یا المؤمنون اس معنی میں نہیں ہے، یہاں المؤمنون صحابہ کا لقب ذکر کیا گیا ہے۔ یہ المؤمنون کس کا لقب ہے؟ یہ صحابہ کا لقب ہے۔ جب صحابہ کا نام ہی المؤمنون ہو گیا تو اب آیت کا معنی ہوگا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون صحابہ بھی اس پر ایمان لائے۔ اچھا اگلی آیت فرمایا کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر۔ ایمان کی کچھ تفصیل ہو رہی ہے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب یہ ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ ہے، معبود ہے، اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، اس کی ذات میں صفات میں افعال میں اسماء میں طاقت میں علم میں حلم میں کمال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور یہی آپ ایمان مجمل اور مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، تو کل آمن باللہ، اور دوسرے نمبر پہ وملائکتہ، اور ایمان لائے فرشتوں پر۔ اب آپ سے جو پوچھے فرشتوں پر ایمان لائے کیا مطلب ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اب ذرا میں اس کی وضاحت احادیث سے کر دوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات آگ کے بھڑکتے سلگتے ہوئے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا، کیا؟ من تراب، کس سے؟ مٹی سے۔ تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ یہ ایمان ایک۔ دوسرا کہ فرشتے اللہ کے تابعدار ہیں، اللہ کے اوامر پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے مخالفت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم ملے، اور جو حکم مل جائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کھانے پینے سے پاک ہیں اور مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ مختلف جسم اختیار، کبھی کسی کی شکل میں کبھی کسی کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ مثلا فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ کون ہے؟ اور جبریل نور سے پیدا ہیں۔ نبی کریم نے ایک دفعہ انہیں دیکھا آسمان میں اپنی اصلی شکل میں، فرمایا جب میں نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا صورت میں تو 600 پر تھے ان کے۔ کتنے؟ 600 پر تھے، اور فرمایا ہر ایک ان میں سے پوری فضا کو پر کیے ہوئے تھا، ہر پر افق کو اس نے بھر دیا تھا۔
اتنی بڑی جسامت، پورے جسم کا اندازہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب پر کا 600 پروں میں سے ایک پر کا اتنا حجم ہے، اتنا جسم ہے، تو پورے وجود کا کتنا بڑا جثہ ہوگا، ان کا جسد اقدس کتنا بڑا ہوگا۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کو مختلف ڈیوٹیاں دی گئی ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی وحی لانا ہے، جیسے جبریل تمام نبیوں تک وحی لاتے، کئی ایسے بھی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی لفظ انسان بولتا ہے وہاں فرشتہ مقرر ہے، اسے لے لیتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ان کے نام کیا ہیں؟ کِرَامًا کاتبین، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، لکھتے بھی ہیں۔ یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور کئیوں کی ڈیوٹی ہے یحملون العرش، انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب ذرا سن لیجئے کہ عرش اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں، کتنے؟ بعض نے فرمایا پہلے 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے قیامت والے دن، جیسے قرآن کہتا بھی ہے۔ بہرحال حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ سنیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب السنہ، باب فی الجہمیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، قالا، نبی کریم نے فرمایا، اذن لی، مجھے اجازت دی گئی ہے، ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتلاؤں۔ بتلا دوں آپ کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کا ذکر کروں۔ کیا ذکر؟ فرمایا انما بین شحمت اذنہ، انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، وہ اتنے بڑے جسم والا ہے کہ کان کی اس لو نرمے سے لے کر کندھے تک 700 سال کا سفر ہے۔ آپ کہیں گے کوئی کہانی سنا رہے، اخبار نہیں، صحیح حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، کان کی لو سے کندھے تک، عاتقہ کندھے تک کتنا سفر ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، آپ تو یہ چند انچ بھی، یہ 6 انچ بھی نہیں ہے، لیکن غرور اور تکبر کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اس نورانی فرشتے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک کا جثہ کہ کان کی لو سے کاندھے تک 700 سال کا سفر ہے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث میں نے پڑھی۔ تو فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں روح قبض کرنے کی، جس کا نام ہے ملک الموت۔ تو یہ ایک نہیں ہے، ملک الموت جو ہے یہ سربراہ ہے، اور اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، پوری ٹیم ہے اس کی۔ جب کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے۔ تو ہمارا ان ساری باتوں پر کیا ہے؟
ایمان ہے، لیکن کچھ ایسے پڑھے لکھے بھی ان پڑھ ہیں جو کہتے ہیں فرشتے فرشتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب میں لوں گا نام تو پھر شاید آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ برا جانیں۔ وہ کہتے ہیں فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ بس یہ کوئی طاقتیں ہیں، ہوا میں گھومتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میرا دوست، قرآن کے ان الفاظ کے مطابق ان کے وجود پر اور ان کی ان ڈیوٹیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ نے تو ان کا نام لیا، وہ بڑے پڑھے لکھے، میں نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف ہم کسی پڑھے لکھے کی بات کو تسلیم کر سکتے؟ ہاں، جو قرآن کے خلاف بولے وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ گرا پڑا ہے۔ ہاں، لکھا پڑھا نہیں، گرا پڑا ہے۔ میرے دوست توجہ سے، فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان کیسے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں پر کتابیں صحیفے نازل کی ہیں وہ اپنے اپنے دور میں نبیوں نے سنائی ہیں، سب برحق ہیں، وہ ساری کتابیں برحق ہیں، اور 4 ان میں سے مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باقیوں پر اجمالی ایمان، اجمالی کا مطلب یعنی اللہ نے انہیں نازل کیا تھا، بالکل برحق کتابیں تھیں، اور قرآن پر ایمان اجمالی نہیں، ایمان تفصیلی۔ ٹھیک ہے جی، تفصیلی ایمان کیسے لایا جائے گا؟ بندہ پڑھے گا، اس کے احکام کو مانے گا نا۔ اوپر سے تو آپ کہیں مانتے ہیں، اور جب کھول کے سنایا جائے تو پھر انکاری ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی تو خوب کہا نا کہ ٹھپے قرآن نو مندہ ہر کوئی تے کھلے قرآن نو مندہ کوئی کوئی۔ بن قرآن تو سارے مانتے ہیں، کھلے کو کوئی کوئی مانتا ہے، تو سارے قرآن کو ماننا فرض ہے، ضروری ہے۔ باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب برحق نبی تھے، سب پر ایمان ضروری ہے۔ سب کامیاب ہوئے اپنے مشن میں، سب جو ہے اللہ کے بندے اور بشر تھے۔ کیا تھے؟ بندے اور بشر تھے، اور سارے مرد تھے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے فرق نہیں کرتے؟ ایک تفریق ہے، ایک تفضیل ہے۔ ہم تفریق کے قائل نہیں، تفریق کفر ہے، تفضیل عین ایمان ہے۔ تفریق ہم نہیں کرتے۔ تفریق کا کیا مطلب؟ کہ کچھ نبیوں کو مانا جائے، کچھ کا انکار کیا جائے، کچھ کی شان بیان کی جائے، کچھ کی توہین کی جائے، یہ تفریق ہے۔ اور تفضیل کیا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور محمد مصطفیٰ کو سب پر فضیلت دی ہے۔ یہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ غفرانک نسألک غفرانک اغفر لنا غفرانک، اللہ
ہم تجھ سے تیری مغفرت اور معافی کا سوال کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہیں قرآن مصیر کہتا ہے، کہیں قرآن نشور کہتا ہے۔ کیا؟ تو نشور میں مصیر میں فرق کیا ہے؟ مصیر جب موت کا وقت آ جائے، اس چلنے کا نام مصیر ہے، اور قبر سے نکل کے میدان محشر کی طرف جانے کا نام نشور ہے۔ ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ نہیں کہ طاقت نہ ہو اور حکم لاگو کر دیا جائے، بلکہ بہت لحاظ کیا گیا ہے۔ کیا؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں ٹیک لگا کے پڑھیے۔ آپ کو تکلیف جیسے تکلیف بڑھتی گئی، حکم تبدیل ہوتا گیا۔ وضو کیجئے، پانی نہیں اللہ، اب ادھر کنواں کھود کے پانی نکالوں تو نماز قضا ہو جائے گی، نہ کنواں میں کھود سکتا ہوں۔ فرمایا کنواں نہ کھود، ادھر تیمم کر لے۔ مکلف اتنا بنایا جتنے کی طاقت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی مکلف نہیں بنایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے پھر بھی رکھو۔ قرآن اور سنت کے جتنے احکام ہیں یہ بالکل عین انسان کی طاقت اور فطرت کے مطابق ہیں۔ کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کتاب و سنت کا جو بندے کی طاقت سے باہر ہو اور حکم ہو۔ قرآن کی اس آیت، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، گواہ ہے۔ لا نکلف نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے وہ ثواب ہے جو اس نے کیا، اور گناہ اور عقاب بھی اسی کا ہے جو اس نے کیا ہے۔ علامہ ابن عاشور ایک عجیب جملہ ادھر ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، نیکی کے لیے کسبت کا لفظ استعمال کیا، اور گناہ کے لیے اکتسبت فرمایا۔ اب آپ زیادہ گرامر تو نہیں جانتے، لیکن اتنا تا کے اضافے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا۔ کسبت اور اکتسبت، ایک تا پہلے اور زیادہ کر دی ہے، یہ کیوں؟ اللہ عجیب معنی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیکی کے اندر تا نہیں زیادہ کی، اکتسبت میں تا تکلف کی ہے۔ نیکی کرنے میں تکلیف نہیں ہے، گناہ کرنے میں تکلیف ہے۔ نیکی میں تکلیف نہیں، کیونکہ تکلیف سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ خوشی سے کرتے ہیں، کیا آپ کے بس میں وضو کیا، لیکن گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر اوٹ تلاش کرتا ہے، پھر دیواریں پھلانگتا ہے، الاخری آپ لوگ باقی خوب سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو نیکی کا اجر بھی آپ کو ملے گا، آپ کرو گے تو ضرور اجر ملے گا، اور گناہ کرو گے، یہ نہیں نیکی آپ کرو، آپ کی نیکیاں کسی کے کھاتے میں، اور گناہ آپ کرو اور سزا کسی اور کو ملے، نہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ انسان جتنی بھی کوشش کرے اللہ اس کا بدلہ ضرور، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اب اس سے کوئی بندہ اس بات کا انکار نہ کر جائے کہ جی نیکی اسی کا ثواب جو میں نے کیا، تو پھر جو دعا ہے، بھائی دعا بھی قرآن سے ثابت ہے، کسی کے لیے دعا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آدھا قرآن بندہ مانے اور آدھا نہ مانے، یہی تو آپ کا کہہ رہے ہیں
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے، جو اہل ایمان ہم سے سبقت لے گئے ان کو بھی کیا کر دے، بخش دے۔ جنازے میں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا اور میت کے لیے بھی، اسی طرح صدقے میں بھی آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ ہم نے اوپر اقرار تو کر لیا ہے کہ سمعنا واطعنا، یہ اقرار تو ہم نے، لیکن اس کے باوجود کمزور جو ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، بھول بھی ہو جاتی ہے، تو فرمایا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کر، بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے، خطائیں بھی معاف کر اور بھول بھی معاف کر دے اللہ۔ علامہ جمال الدین قاسمی اپنی تفسیر قاسمی محاسن التاویل میں ایک عجیب اشکال کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تو یہ ثابت ہے کہ بھول میں خطا میں گرفت، تو پھر ادھر معافیاں کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ بھول میں تو پکڑ ہے ہی نہیں، خطا میں گرفت نہیں، تو پھر معافی مانگنے کا کیا مطلب کہ تو نہ پکڑ جو ہم سے بھول ہو جائے اور خطا ہو جائے۔ وہ عجیب جوابات ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک جواب بہت ہی پیارا ہے، وہ کہتے ہیں لما کانا طالب العفو الرسول والانصار والمہاجرون، کہ یہ دعا طلب کرنے والے رسول ہیں، مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو ان کی نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو فَكَأَنَّهُمْ يَعُدُّونَ النِّسْيَانَ مِنَ الْعِصْيَانِ، وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اپنے نسیان کو بھی عصیان سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے مرتبے کی طرف اشارہ ہے، جو رب کے اتنے قریب ہیں، جو اپنے نسیان کو بھی عصیان سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا تقوی ہے۔ ورنہ آج تو حالت یہ ہے کہ عصیان کو بھی نسیان نہیں مانا جاتا، عصیان کو بھی گناہ اور جرم نہیں مانا جاتا۔ تو فرمایا اور خطا کو خطیئہ جرم سمجھتے ہیں، تو اللہ ہم سے بھول ہو جائے، خطا، بھول اور خطا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے نماز کا وقت تھا، آپ سے ذہن میں نہیں رہا، بھول گئے، کیا وقت ہی نہیں یاد رہا، یہ بھول ہے۔ روزہ آپ دن کو 12 بجے کھا رہے ہیں مزے سے، کسی نے کہا او بھائی کیا کر رہے ہو؟ اوہ یاد نہیں رہا جی، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ بھول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھول ہے۔ لیکن آپ نماز کے لیے چلو بھر کے آپ نے منہ میں ڈالا، گڑ 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 کر رہے ہیں، اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ روزے کا وقت ہے، روزہ ہے میرا، وہ گھونٹ نیچے چلا گیا، اب یہ بھول ہے لیکن خطا ہے، یہ بھول نہیں لیکن خطا ہے۔ تو بھول پہ بھی گرفت نہیں اور خطا پہ بھی گرفت نہیں۔ البتہ اس میں آگے ائمہ فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کفارہ نہیں آئے گا، قضا کر لے۔ تو فرمایا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ ان پہ بوجھ زیادہ ڈالا گیا تھا، کیسے؟ ان پہ یہ بھی تھا کپڑے کو جہاں گند لگ جائے دھونا نہیں، کاٹ دینا ہے، تو آپ کو کاٹنے کا نہیں کہا، دھو لو۔ کوئی گناہ کرتا دروازے پہ لکھا جاتا،
آپ کے لیے یہ نہیں رسوا نہیں کیا. ان کی عبادت صرف ان کی مساجد عبادت گاہ میں قبول ہوتی، باہر نہیں. تمہیں اجازت دے دی جہاں بھی نماز کا سفر پہ ہو، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے، سڑک کے کنارے مصلی بچھا کے پڑھ لو، قبول ہو جائے گی. یہ اس مالک کی آپ کی طرف بہت آسانیاں ہیں آپ لوگوں پر، ان دعاؤں کا اثر ہے. فرمایا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا ہے. اور آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ایسا بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت بھی نہیں ہے. واعف عنا، آخری الفاظ، واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے. یہ دو لفظ استعمال کیے اور علماء نے فرق کیا ہے. عفو کا معنی ہوتا ہے وہ گناہ جس پہ اللہ گرفت نہ کرے، سزا نہ دے، چھوڑ دے. اور اغفر لنا، غفران کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈال دے. تو معنی ہوگا اللہ دنیا میں پردہ ڈال، آخرت میں مغفرت کر دے. آخرت میں سزا نہ دے، دنیا میں کیا ڈال دے؟ وغفر لنا، اللہ ستر پوشی کر دے. تو کتنا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کے گناہوں پہ رب تو پردہ ڈالتا ہے لیکن وہ خود پردہ ہٹا رہا ہے. ایسے بدبخت آپ کو دنیا میں ملیں گے جو مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہوئے کہیں گے او بادشاہو پہلے تو ہم 3 جگ شراب پیا کرتے تھے، اس کو بڑا فخر سمجھتے، ہم گھنٹوں گھنٹوں جوا کھیلا کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں بھی ذکر کر رہا ہے اور مجلس والوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بھی بنا رہا ہے. اور پھر کہتا اللہ مجھے رسوا نہ کر. رسوا تو خود اپنے آپ کو کر رہا ہے، ورنہ رب نے تو آپ کو دعا ہی ایسی سکھلا دی ہے کہ تو مجھ سے مانگا کر کہ اللہ پردہ ڈال دے اور میرا تو نام بھی ہوں. آپ خود ہی پردے چاک کرتے ہیں. کیا عجیب الفاظ آتے ہیں کہ میرا بندہ تو ننگے ہو کے گناہ کرتا ہے، میں پھر بھی پردہ ڈال لیتا ہوں. یہ اس کی ستاری ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، معاف بھی کر، پردہ بھی ڈال، مزید رحمتیں بھی کر. انت مولانا، تو جو ہمارا مولا ہے، معافی بھی تجھ سے، ستاری کا سوال بھی تجھی سے کریں گے، رحمت کا سوال بھی تجھی سے کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ انت مولانا. لوگوں کے بڑے بڑے مولے ہوں گے لیکن ہمارا مولا کون ہے؟ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا و کارساز ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں. اب اس دعا کا اثر ذرا سن لیجئے تاکہ آخر میں لطف دوبالا ہو جائے. جب یہ دعا آتی ہے نبی کریم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تو مواخذہ نہ کر اگر ہم سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسا ہی کر دیا ہے، جیسے تو نے مانگا میں نے کر دیا ہے. اور صحیح مسلم کے جو الفاظ ہے وہاں لفظ آتا ہے نعم، کہ بندہ جب بھی یہ لفظ کہتا ہے اس دعا کا ایک ایک جملہ ختم کرتا ہے، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں نعم، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. دوستو کوئی لطف محسوس ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم میرے تو 14 طبق روشن کر دیے ہیں اس نے.
کیا مٹھاس ہے اور کمال ہے اس سورت کا۔ انشاءاللہ جب سورت الفاتحہ پہ کبھی موقع ملا، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے تفصیل سے گفتگو کروں گا، تو آپ فاتحہ کو اتنی شان کیوں ملی پھر اس کا اندازہ لگانا، اور ان جملوں کو جو اتنی شان ملی ہے۔ قرآن تو سارا ہی شان والا ہے، کچھ آیات کو نمایاں شان حاصل ہے کہ آپ جب ایک ایک جملہ دعائیہ کہتے ہیں اور اللہ جواب سے اوپر جواب میں کہے نعم، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہو گیا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری التجا قبول فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔